میں 7 بالیوں میں 7 دانے نہیں بلکہ 100 دانے پورے 700 دانے موجود ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اگر آپ سے کوئی کہے کہ بھائی فلاں آدمی کو 100 روپے دے دو، میں ابھی گھر جاؤں گا آپ کو 700 روپے دیتا ہوں، تو آپ اس شخص کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یا کیا آپ دینے کے لیے آپ ہچکچائیں گے؟ کنجوسی سے کیا ملے گی؟ نہیں، آپ فوراً دے دیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اگر ابھی آپ 100 روپے دیتے ہیں کچھ دیر بعد آپ کو 100 نہیں بلکہ 700 روپے مل جائیں گے۔ اللہ یہی فرماتا ہے، اے میرے بندو، میری راہ میں جو تم خرچ کرتے ہو ہم اسے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 700 گنا ادا کرتے ہیں، 700 بڑھا کر کے ہم دیتے ہیں۔ کوئی ہم سے یہ کہے کہ ہم تمہیں 100 کے بدلے 700 دیں تو ہم دینے سے نہ ہچکچائیں، ہم کنجوسی نہ کریں۔ اس احکم الحاکمین کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ جس کے پاس تمام اختیارات ہیں، تمام خزانوں کی چابیاں ہیں، وہ مالک جب ہم سے کہہ رہا ہے تم خرچ کرو، ہم اس کا بدلہ 700 گنا تک بڑھا کر کے دیں گے۔ کیا اللہ رب العالمین کی کئی ان باتوں پر ہمارا ایمان و ایمان ہے؟ اگر ایمان ہے تو ایمان رکھنے والے آدمی کبھی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو روکتا نہیں، کنجوسی سے کام نہیں لیتا، کیونکہ یہ آیت کریمہ بھی ان کے سامنے ہوتی ہیں۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ تم جو بھی اپنے لیے کار خیر آگے بھیجتے ہو، کل قیامت کے دن اللہ کے پاس تم اس حال میں اس مال کو پاؤ گے، اس نیکی کو پاؤ گے، پہلی حالت سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا، اور اعظم اجرا، اجر کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ بڑا ہوگا۔ جو کچھ ہم یہاں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، زکات نکالتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اے میرے بندو، وہ ساری نیکیاں، وہ سارا اجر میرے پاس تمہیں اس حال میں دیا جائے گا، جو کوئی تم نے خرچ کیا تھا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا، اور اجر و ثواب کے لحاظ سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے ہوگا۔ اور آگے بڑھ جائیے، کتنی آیتیں سنیں، اور آگے بڑھیے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مالوں کو دنوں رات خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، مخفی طور پر اور اعلانیہ طور پر، جب بھی جیسا موقع لگ جائے وہ خرچ کرنے سے اپنے آپ کو نہیں روکتے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے، یعنی خرچ کرنے والے کا اجر کبھی بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ جو بھی خرچ کرتے ہیں مخفی طور پر، اعلانیہ طور پر، اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرماتا ہے بہت سارے چہرے اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سارے چہرے اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے، لیکن جو اللہ کے راہ میں دنوں رات خرچ کرتے ہیں، سری طور پر، اعلانیہ طور پر، ان کے بارے میں فرمایا ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور فرمایا ولا خوف علیہم، ان کے اوپر اس دن کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، یہ لوگ تو ایسے ہیں جو رنجیدہ بھی نہیں ہوں گے، غمگین نہیں ہوں گے۔ جبکہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہوا کہ کچھ چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، پیشانیاں دیکھ کر معلوم ہو رہا ہوگا بہت زیادہ تھکان کر کے آیا ہے، پیشانیوں پر ان کے اثرات دکھ رہے ہوں گے جو کچھ انہوں نے دنیا میں اعمال کی،
اس کے باوجود بھی ان کے دلوں میں ڈر ہوگا، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ان کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے اور ان کے دل میں اس دن کوئی ڈر نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ رنجیدہ بھی نہیں ہوں گی۔ چلیے ایک آیت کریمہ اور آگے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھیں۔ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی، اے میرے بندو تم نیکی ہرگز ہرگز نہیں پا سکتے جب تک تم اپنے محبوب مالوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اور یہیں سے چوتھے پارے کی ابتدا ہوتی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی نہیں پا سکتے، اور اللہ لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پا سکتے، حتی یہاں تک کہ تنفقوا، تم خرچ کرو، مما تحبون، جسے تم پسند کرتے ہو۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثالیں صحابہ نے کیسے پیش کی ہیں، ہم سن لیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، جب یہ آیت کریمہ لن تنالوا البر والی آیت نازل ہوتی ہے، صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کی وہ مثال قائم کر دی جو آنے والی دنیا کے لیے بطور مثال باقی رہے گی۔ اس کا اندازہ صرف ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے سے آپ لگا سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث آئی ہوئی ہے، کہتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے، اور ان کے تمام مالوں میں سب سے زیادہ محبوب مال ان کا باغ تھا جو مسجد سے لگ کر کے تھا، مسجد کے کنارے پر تھا، جس باغ کے اندر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار جایا کرتے تھے۔ وہاں سے نکلنے والے چشمے سے زہرا بھی حاصل کیا کرتے تھے، پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے ہیں، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالک الملک تو یہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے میرے بندو تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک اپنے محبوب مالوں میں سے تم اللہ کے لیے خرچ نہ کر دو۔ وما تنفقوا من شيء، وما تنفقوا من شيء، اور تم جو کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہو، فإن اللہ به علیم، اللہ تعالیٰ اسے بخوبی جان رہا ہے، اللہ کو پتا ہے بندہ خرچ کر رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب معلوم۔ اللہ کے رسول، میرے مالوں میں، تمام اموال میں سب سے زیادہ پسندیدہ یہ باغ ہے۔ یہ آیت کریمہ سننے کے بعد اے اللہ کے رسول، میں نے اس باغ کو اللہ کے لیے صدقہ کر دیا ہے، اللہ کے رسول آپ اپنے حوالے میں لے لیں، غریبوں میں، فقراء و مساکین میں اسے تقسیم کر دیں۔ اللہ کے رسول اپنی نگاہ اٹھاتے اور کہتے ہیں، اے ابو طلحہ، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، ہاں ٹھیک ہے، تم یہ صدقہ کرنا چاہتے ہو، تم اپنے رشتہ داروں میں اسے تقسیم کر دو، بانٹ دو۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے چچیرے بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ میرے بھائیوں، وہ کیسے لوگ تھے، جیسے اللہ کی آیت نازل ہوتی تھی عمل کرنے کے لیے پہلے دوڑ جایا کرتے تھے۔ آج تو ایسے لوگ موجود ہیں جن پر زکات فرض ہو چکی ہے، لیکن وہ ٹھیک سے زکات بھی ادا نہیں کر رہے، وہ ٹھیک سے زکات نہیں دے رہے۔ اگر اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق ہم اگر زکات کا نظام دنیا میں قائم کر دیں، اپنے معاشرے میں قائم کر دیں، اللہ کی قسم کچھ عرصہ گزریں گے کہ فقیر ڈھونڈتے ہوئے بھی ہم اپنے معاشرے میں فقیر نہیں دیکھ پائیں گے، کوئی مسکین نہیں ملے گا، کوئی بھیک مانگتا ہوا چوراہوں پر گلیوں پر نہیں ملے گا۔ لیکن مسلم قوم کو اللہ نے سب کچھ دیا، ایسا نہیں ہے کہ یہ دولت مند نہیں ہے، سب کچھ ہے، روپے پیسے دھن دولت تمام چیزوں سے اللہ نے نوازا ہے، لیکن اللہ نے جس طرح سے یہ دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا، اس طریقے سے آج مومنین مسلمان زندگی نہیں گزار رہے۔ زکات سے کیا ہوتا ہے؟ دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے، مالوں
اور غریب کے دل میں امیروں سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور نہ دینے کی صورت میں معاشرے کے غربا، ایتام و مساکین احساس کمتری کے شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ امیروں کے تئیں غریبوں کے دلوں میں بغض، عداوت اور دشمنیاں پلتی رہتی ہیں، اور وہیں پر اگر ہمارا حضرات اگر زکات کی ادائیگی کریں تو ان کے لیے عزت اور احترام غریبوں کے دل میں آتا ہے، اور جب عزت و احترام آئے گا تو واجب سی بات ہے معاشرہ بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، چوری، ڈکیتی، چوریاں کیوں ہوتی ہیں؟ ایسا تو آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ بڑی کمپنی کا مالک تھا، کمپنی کے مالک نے فلاں کمپنی پہ ڈاکہ ڈالا، نہیں، کوئی بڑا آدمی بھائی چوری کرتا ڈاکہ ڈالتا نہیں، چوری وہی کرتا ہے جس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ خلافت راشدہ کے دور میں جب زکات کو مکمل طور پر قائم کیا گیا تو ابھی چند ہی عرصہ گزرے تھے کہ لوگ زکات لینے والے موجود نہ رہے، مجبوراً بیت المال میں تمام مالوں کو جمع کر دیا جاتا اور لوگوں کے مفاد عامہ میں وہ مال خرچ کیا جانے لگا۔ ہم بھی اگر ایسا کر دیں تو اللہ کی قسم ہمارے معاشرے میں غریبی ختم ہو جائے، فقیر ختم ہو جائے۔ آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا ڈیٹا اٹھا کر کے دیکھیں، جتنے بھی بھیک مانگنے والے ہیں ان بھیک مانگنے والوں میں تیسرا آدمی مسلمان۔ اللہ، اگر رب کے احکام کے مطابق ہم نے زندگی گزاری ہوتی تو آج یہ بدنامی، یہ رسوائی نہ ملتی۔ ہاں تم فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، اللہ فرماتا تم ایسے لوگ ہو جب تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، تو تمہیں میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں، جو کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ وَمَنْ يَبْخَلُ، اور جو کنجوسی سے کام لے، جو بخل اختیار کرے، وَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، وہ اپنے نفس کے ساتھ وہ اپنے ہی ساتھ کنجوسی کرتا ہے۔ واللہ الغنی، اللہ کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ اللہ تو غنی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء، فقیر تو تم ہی لوگ ہو، تم ہی لوگ مانگتے ہو، وہ تو داتا ہے، وہ تو عنایت کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے دھمکی دی بتا ہے اگر اسی طرح کنجوسی کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکتے رہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا، یہی اس کا مطلب ہے اگر تم نے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھا، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ہم تمہیں نیست و نابود کر کے دوسری قوم پیدا کریں گے۔ کیا پتا آج ہم جو کانٹے مارے جا رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہو، اللہ دوسری قوم پیدا کرنا چاہتا ہو، ایسی قوم جو اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو، اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والی ہو۔ اللہ نے تو باقاعدہ بتایا ان تتولوا، اگر تم روگردانی کرو، پیٹ پھیرو، میرے بتائے ہوئے احکام کی پرواہ نہ کرو، یستبدل قوما غیرکم، ہم تمہیں دوسری قوم سے تبدیل کر دیں گے، چینج کر دیں، ثم لا یکون امثالکم، جب تم جیسے لوگ نہیں ہو۔ اور اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ آج کیا پتا جو لوگ اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کو اسلام کی دولت سے برآمد کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تھی، بہت بڑا دشمن، کہاں جا طریقے کی قدر ہوتا، اللہ کو جب ہدایت دینی ہوئی، اللہ اکبر، اسلام کا سب سے بڑا سپاہی بنا دیا۔ کہہ رہے اللہ کا رسول وہ دور تک چلے گئے جب آپ دار ارقم میں چھپ چھپ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ آج عمر کی موجودگی میں آپ نماز ادا کیجیے، دیکھتا ہوں کون آپ اٹھا کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم راہ حق سے انحراف کریں گے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا دھمکی کے طور پر ہم نے تو نابود کر کے دوسری قوم پیدا کی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھی، ایک شخص آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں اور کہنے لگا اللہ کے رسول، یہ کھجور کا درخت دیکھیے، اس کے مالک سے آپ ذرا بول دیجیے، میں اس کے سہارے اپنی ایک دیوار کھڑی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کھجور کے درخت کے مالک سے آپ کہہ دیجیے، یہ کھجور کا مالک یہ کھجور کا درخت مجھے دے دے، عنایت کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کھجور کے درخت کا مالک، تو جنت میں
بچوں کو ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں آئے بیوی آئے میرے بچوں نکلو نکلو، میں نے جنت میں کھجوروں کے بدلے اس باپ کو اللہ کے لیے صدقہ کر دیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دے دیا ہے۔ بیوی بھی کہتی ہے اگر تم نے جنت میں کھجوروں کے بدلے دیا ہے تو سودا کوئی برا نہیں ہے، بڑا سستا سودا ہے۔ آج کل کی عورتیں ہوتی نافرمان عورتیں کیا کہتی لامتان کرتے اپنے ساتھ، ارے بڑی مشکلوں میں تو کھیتی ہوئی تھی، وقت کر تیار ہوئے تھے، اور جب کاٹنے کی باری آئی، بچوں کو کھانے کھلانے اور بیچنے کی باری آئی، تب تم دان کر رہے ہو، بڑے دان بڑے سبھی اور تیار کر رہے ہو، یہی کہتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں وہ عورت بھی کتنی موٹی فرما بتا کہتی ہے میرے شوہر ام دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اگر آپ نے جنت میں کھجوروں کے بدلے یہ باغ دے دیا ہے تو سستا سودا ہے، کوئی مہنگا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور تو کیجیے کہ صحابہ کرام میں انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ کس قدر بڑھا ہوا تھا، لیکن آج ہم میں انفاق فی سبیل اللہ صدقہ خیرات کرنا تو دور کی بات ہے، جن پر زکات فرض ہو چکی ہے وہ بھی ایمانداری دیانتداری کے ساتھ اپنی زکات نہیں نکالتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد بہت سارے فکروں نے سر ابھارا۔ سب سے بڑا جو اختلاف تھا وہ یہ کہ نبی کے بعد خلیفہ کون بنے گا۔ تمام صحابہ کے مشورے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، تب بھی بہت سارے فتنوں نے سر ابھارے، اور تمام فتنوں میں ایک بڑا فتنہ مانعین زکات کا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا اب ہم کیوں زکات دیں گے، اب ہم کیوں زکات دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم زکات دیا کرتے تھے، جب تک آپ موجود رہے ہم زکات دیتے رہے، جب آپ ہی نہیں رہے تو ہم زکات کس لیے ہم دیں گے۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے رقیق القلب تھے، بڑے نرم دل تھے، لیکن دیکھیے جب اسلام کی کوئی بھی شخص ایک عمارت ڈھانے کی کوشش کرتا ہے، حضرت ابو بکر جیسے لوگوں کے دل میں کیسا ایمانی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ان سے جنگ کروں گا، میں ان سے قتال کروں گا جو رسول اللہ کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتا تھا، اور میری خلافت میں اگر وہ رسی مجھے نہیں دیں گے تو میں ان سے قتال کروں گا، میں ان سے جہاد کروں گا، میں ان سے لڑائی کروں گا، جو نماز و زکات کے درمیان تفریق پیدا کرے میں ان سے لڑائی کروں گا، میں ان سے قتال کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے جنگ تبوک کے موقع پر بڑی مفلسی کے عالم میں، بڑی غربت کے عالم میں جنگ تبوک کے لیے تیاری کا حکم دیتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک کپڑے میں 100 دینار 1000 دینار لے کر کے آتے، اللہ کے رسول کے جھولی میں ڈال دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کے الفاظ کہے تھے، دعا یا کلمات کہے تھے، اور یہی وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو اللہ نے مالدار بنایا، جن کو اللہ نے دولت دی تھی تو اللہ کی راہ میں لٹایا بھی اسی طریقے سے۔ جنگ تبوک ہی کے موقع پر جب خود و نوش میں کمی آئی، کھانے پینے کی اشیاء کم پڑنے لگی، چیزیں ختم ہونے لگی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنے تنہا 100 سے زائد اونٹ جو سامان سے لدے ہوئے تھے بیک وقت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے، اللہ کی راہ میں دے دی۔ یہ ساری واقعات ہمارے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں ہم آج ہماری سوچ کیا ہو گئی، ہم دے دیں گے تو یہ کم ہو جائے، جبکہ وہ آدمی قابل رشک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے دو آدمی ایسے جن پر رشک کیا جاتا ہے، ایک وہ آدمی رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم به آناء اللیل و آناء النہار، جسے اللہ نے قرآن کی دولت سے مالا مال کیا، وہ اسے تلاوت کرتا، اس کا حق ادا کرتا، دن و رات اسے پڑھتا ہے۔ ورجل آتاہ اللہ مالا، اور دوسرا وہ آدمی جو قابل رشک ہے جس کو اللہ نے مال عطا کیا، وَيُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور اللہ کے دیے ہوئے عطا کردہ مال میں سے وہ دن و
اللہ اسلام کے تمام ارکان کی مکمل طور پر پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ زکات جیسے اہم فریضے کو اہم طریقے سے ہم سب کو نبھانے کی توفیق عنایت فرما. آمین تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف.